ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا کہ ربیع بن سلیمان یہ نفل حج کے لیے روانہ ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو سامان خریدنے کے لیے بازار گئے تو واپسی میں تاخیر ہوئی تو دیکھا کہ رات کا اندھیرا ہے، ایک جگہ ایک گدھا مرا پڑا ہوا ہے، مردار گدھا ہے، یہ وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس مردار گدھے سے کچھ گوشت کو کاٹا اور اسے اپنے ساتھ لیا اور چلنے لگی۔ تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ گدھا ہے، حرام ہے، اور دوسری بات مردار ہے، یہ بھی حرام ہے، اور یہ عورت اس مردار گدھے کا گوشت لے کر کہاں جا رہی ہے؟ لہٰذا گئے اس عورت کا بڑھیا کا پیچھا کرتے ہوئے تو قریب میں ایک مکان پر وہ پہنچی اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے دروازہ کھولا، کچھ لڑکیاں اندر سے آئی، پوچھا کون ہے تو بڑھیا نے کہا میں ہوں، دروازہ کھولو، تو اندر جانے لگی تو ربیع بن سلیمان پہنچ گئے اور کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ گدھا اسلام میں حلال نہیں ہے اور وہ مردار ہے، مردار بھی حلال نہیں ہے، آپ یہ گوشت کیوں لے جا رہی ہیں اور بچیوں سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ اسے پکاؤ اور کھا لو؟ تو اس سلیمان بن ربیع کے پوچھنے پر بڑھیا نے کہا کہ ہم سید ہیں، ہم آل رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی وراثت میں جو پیسے تھے اس سے ہم نے اب تک گزارا کیا اور ان بچیوں کا نکاح کرانا ہے، لیکن میرے شوہر کی وصیت تھی، یہ تمنا تھی کہ میری بچیوں کا نکاح سید گھرانے ہی میں کرایا جائے، اور اس لیے اب تک کوئی صحیح اور مناسب جوڑا میرے بچیوں کے لیے نہیں ملا، تو یہ 4 میری بچیاں ہیں گھر میں ہیں اور 4 دن سے ہم فاقے سے ہیں، اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے لیے گدھا بھی اور مردار بھی حلال ہو چکا ہے۔ ایسے حد درجے کا فاقہ ہے کہ ہمارے لیے اس مستر کی کیفیت میں قرآن میں جو کہا گیا مستر کے لیے حلال ہے یہ چیزیں، تو آج ہماری کیفیت ایسی ہے اور اتنی تنگی ہے، 4 دن سے ہم بھوکے ہیں، لہٰذا ہم یہ گوشت پکا کر کھا رہے ہیں، آپ جائیں، آپ ہمارے مسئلے میں دخل نہ دیں۔ اب سلیمان بن ربیع گئے اور جا کر اپنے ساتھیوں سے جو قافلہ ان کے گاؤں سے حج کے لیے نکلا تھا ان سے کہا کہ آپ حج کے لیے چلے جائیں، میں اس سال حج نہیں کروں گا، اور ان کے پاس تقریباً 600 درہم تھے جو ایک بڑی رقم ہوتی ہے، حج کے لیے انہوں نے رکھی تھی، پوری رقم لی اور سلیمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ بازار گئے اور 100 درہم کا اناج خریدا، 100 درہم کے دیگر ضرورت کا سامان خریدا اور 400 درہم اس اناج کے بوریے میں ڈال کر لے گئے اور اس بڑھیا کے گھر پہنچے اور دستک دی۔ جیسے بڑھیا باہر آئی تو کہا اماں جان یہ لیں، یہ اس میں راشن ہے، گھر کے ضروری سامان ہے، یہ آپ رکھ لیں، اور انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ امت نے آپ کے گھرانے کا خیال نہیں کیا، آپ آل رسول ہیں، امت کو چاہیے تھا کہ آپ کے گھرانے کی ضرورتوں کا خیال کرتے، میں امت کی جانب سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ لیں آپ سامان رکھ لیں۔ 600 درہم جو پورے حج کی رقم تھی اس سید گھرانے کو خرچ کر دیا اور وہاں ان کو ہدیے میں دے دیے۔ واپس آئے، سوچا کچھ دن یہیں رہوں گا، جب حج کے قافلے واپس جائیں گے تو ساتھ میں جاؤں گا، تو بہت سارے قافلے واپس ہونے لگے حج کے بعد، تو یہ قافلے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ آپ کے حج کو قبول کرے، حج کی مبارکباد ربیع بن سلیمان نے اس قافلے کو دی، تو انہوں نے کہا آپ کو بھی مبارک ہو۔ تو ربیع بن سلیمان نے کہا کیوں، مجھے کیوں مبارک ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو حج میں تھے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے حج میں، آپ بھی حج میں تھے، آپ کو بھی حج مبارک ہو۔
پھر اس کے بعد ایک اور قافلہ جو ان کا خود قافلہ تھا جس میں گزر رہے تھے اور رک گئے تھے درمیان میں، وہ قافلہ لوٹا تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی اور دعا دی کہ اللہ آپ کے حج کو قبول کرے، اللہ آپ کے پیسوں کو برکتوں کے ساتھ لوٹائے۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہ آپ کا بھی حج قبول کریں۔ تو انہوں نے کہا میرا حج، تو انہوں نے بھی وہی کہا آپ تو ہمارے ساتھ مینا میں تھے، قربانی میں تھے، ارکان میں تھے، اللہ آپ کا بھی حج قبول کریں۔ تو بڑے تعجب میں گئے، رات کو آرام کیا تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری بچی کے فکر میں اور میرے گھرانے کی جو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حج کو مؤخر کر دیا۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک فرشتے کو متعین کر دیا جس نے تمہارے بدل حج کیا اور قیامت تک ہر سال تمہاری جانب سے وہ حج کرتا رہے گا۔